ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بادائے توحید کے مدوالوں، شمائے رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آؤ ہم سب مل کر اپنے آقا پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک فرشتے نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، یا اللہ میں تیرے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے سے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، تم میرے ابراہیم کا امتحان لے سکتے ہو، میری اجازت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنگلوں میں اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، اور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، یعنی یاد خدا کر رہے ہیں، جنگلوں میں ہی اور یاد خدا کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ انسان، وہ شخص حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تھوڑی دوری پر آ کر رک جاتا ہے، اور رکنے کے بعد آذان کہتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے، آذان کہتا ہے۔ آج میں آذان کے الفاظ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جب وہ انسان یعنی وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام لیتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور بڑے شوق سے بڑے توجہ کے ساتھ اس شخص کی طرف کو دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اس کے قریب جاتے ہیں۔ قریب جانے کے بعد کہتے ہیں، اے شخص، تو نے جس کا نام لیا ہے اس نام پر میں قربان ہوں، تو نے جس کا نام لیا ہے اس نام پر میرا تمام مال قربان ہے، تو نے جس کا نام لیا ہے اس نام پر میری اولاد قربان ہے۔ اے شخص، تیری آواز میں مجھے میرے رب کا نام بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اے شخص، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو نے اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میری مرضی سے اللہ کا نام لے لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ شخص، وہ فرشتہ امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے ایک مرتبہ اللہ کا نام اپنی مرضی سے لیا، اور اب ایک مرتبہ میں آپ کی مرضی سے لوں گا۔ بتاؤ ابراہیم، اس کا ہدیہ، اس کا نذرانہ، اس کا شکرانہ کیا دو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میں اپنی تمام بکریوں میں سے آدھی بکریاں تیرے نام کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فرشتہ پھر اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جب دوسری مرتبہ اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، اے شخص، تو تیسری مرتبہ بھی سنا دے، مجھے بے چینی بڑھ گئی ہے، بے قراری بڑھ گئی ہے، مجھے میرے رب کا نام تو تیسری مرتبہ بھی سنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتہ کہتا ہے، اے ابراہیم، ایک مرتبہ میں نے میری مرضی سے، دوسری مرتبہ آپ کی مرضی سے میں نے نام لیا تو آپ نے آدھی بکریاں دے دی ہیں، اب بتاؤ تیسری مرتبہ میں آپ کے کہنے کے مطابق اگر نام لیتا ہوں تو کیا دو گے؟ تو آپ کہتے ہیں، اب کسی میں ساری کی ساری بکریاں تیرے نام کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتہ پھر تیسری مرتبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سناتا ہے. تین مرتبہ جو آپ نام اللہ کا لینے کے لیے کہہ رہے ہو، بتاؤ ابراہیم اب کیا دو گے؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تو مجھے خدا کا نام تیسری مرتبہ سنا دے، میں ساری کی ساری بکریاں تیرے نام کر دوں گا. سبحان اللہ. قربان جائیے ابراہیم خلیل اللہ پر. اور وہ فرشتہ وہ اللہ کا نام سناتا ہے تیسری مرتبہ. سماعت فرما لیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، جب تیسری مرتبہ اس فرشتے نے اللہ کا نام سنا دیا ہے، اس کے بعد اس نے تمام بکریوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا. جمع کرنے کے بعد وہ ان بکریوں کو ہانکنے لگتا ہے، لے جانے لگتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یہ فرشتے سنو 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 میری بات سنو. کہنے لگے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تمہاری بکریاں ہیں، تم ان کو لے جاؤ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا نام ایک مرتبہ اور سناتے چلے جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہنے لگا اے ابراہیم اب کیا دو گے؟ آپ نے ساری بکریاں مجھے دے دی ہیں، اب کیا دو گے؟ تو سنیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ محبت میں، اللہ کی محبت میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اے فرشتے، اے اللہ کے بندے سن لے، تو اپنی بکریوں کو لے جا رہا ہے، لے جا، لیکن اس کے لیے تجھے چرواہی کی ضرورت پڑے گی. میں تیرا چرواہا بننے کے لیے تیار ہوں. تو مجھے رب کا نام سناتے جانا، میں تیری بکریوں کو چراتا چلا جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص جو فرشتہ تھا وہ کہتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ، میں کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں کوئی شخص نہیں ہوں جو مجھے ان بکریوں کی ضرورت ہے، ان بکریوں کی غرض ہے، نہ مجھے مال و زر سے کوئی مطلب ہے. میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور میں نے تمہارے امتحان میں تم کو کامیاب پایا ہے، تم پاس ہو گئے ہو. اے ابراہیم خلیل اللہ سنو سنو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ بکریاں تمہاری ہیں، تمہاری بکریاں تمہیں مبارک ہو، اور میں چلتا ہوں. خدا حافظ. فی